ایک گاؤں میں نمک کا تاجر رہتا تھا جس کا نام گلزار تھا۔ وہ بہت ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ گلزار نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک گدھا پالا ہوا تھا جس پر وہ نمک لاد کر دوسرے علاقے میں فروخت کرتا تھا۔ وہ اپنے گدھے کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے وقت پر چارہ کھلاتا اور نہلاتا تھا، مگر اس کی ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ گدھے پہ بہت زیادہ وزن لاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بار بار چکر نہ لگانا پڑے۔ جتنا زیادہ نمک وہ دوسرے علاقے میں فروخت کراتا اس کو اتنا زیادہ نفع ہوتا تھا۔ گدھا اس بے رحمی پر بہت ناراض تھا۔ زیادہ بوجھ کی وجہ سے اس کو چلنے اور کسی اونچی جگہ پر چڑھنے اور ڈھلوان سے اترنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ اس دوران میں وہ کئی بار گر بھی چکا تھا۔ اگر کسی دن گدھا زیادہ تھک جاتا تو گلزار اس کی خوب پٹائی کرتا۔ ایک دن گلزار کو ذرا دور علاقے میں نمک پہنچانے کا پیغام ملا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ گلزار نے اپنے گدھے کو خوب کھلایا پلایا اور مطلوبہ نمک گدھے پر لاد کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ گدھا سر جھکائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک دریا کے پاس پہنچ گئے۔ گدھے نے آہستہ آہستہ دریا میں اترنا شروع کر دیا۔ وہ ہر قدم سنبھل کر چل رہا تھا۔ گلزار بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ دریا کا ٹھنڈا پانی گدھے کے جسم کو سکون تو دے رہا تھا، مگر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سنبھل نہ پایا اور پانی میں گر گیا۔ فوراً نمک پانی میں گھلنے لگا۔ جب نمک آدھے سے بھی کم رہ گیا تو گدھا ہمت کر کے پانی میں کھڑا ہو گیا۔ اب گدھے نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا چل رہا تھا، مگر گلزار نمک گھل جانے کی وجہ سے بہت افسردہ تھا۔ آدھے سے زیادہ نمک پانی میں حل ہو چکا تھا۔ جب وہ نمک کے بیوپاری کے پاس پہنچا تو بہت غمگین تھا۔ بیوپاری نے نمک کم لانے اور یوں افسردہ ہونے کی وجہ پوچھی تو گلزار کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور بولا، بھائی یہ قسمت کی بات ہے، میرا گدھا بہت جوان اور زیادہ وزن اٹھانے والا تھا، مگر دریا پار کرتے ہوئے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی میں گر گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو جلدی کھڑا کر لوں، مگر تھکاوٹ اور پانی کی وجہ سے ناکام رہا اور آدھے سے زیادہ نمک دریا کے پانی میں حل ہو کر بہہ گیا۔ آپ مجھے اس وزن کے مطابق ہی رقم دے دیں۔ بیوپاری نے موجودہ نمک تولا اور رقم گلزار کو دے دی۔ گدھا اپنی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور آئندہ بھی یہی طریقہ اپنانے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن گلزار نے اپنا گدھا پھر تیار کیا اور نمک پہنچانے کے لیے چل پڑا۔ اب گدھا دوبارہ ندی، تالاب یا دریا کی تلاش میں تھا۔ اس نے چلتے ہوئے ارد گرد اپنی نظریں دوڑائیں تو کچھ فاصلے پہ اسے پانی کا تالاب نظر آیا اور گدھا چھلانگ لگا کر تالاب میں بیٹھ گیا۔ گلزار نے اسے پانی سے باہر آنے پر بہت مجبور کیا، مگر گدھا تو نمک کم کرنے کا گر جان چکا تھا۔ اسے اپنی عقل مندی پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ گدھے نے جب وزن کم ہوتا محسوس کیا تو پانی میں کھڑا ہو گیا۔ گلزار نے نمک کم ہوا دیکھا تو بہت پچھتایا کہ اب نقصان ہی ہوگا۔ ایک ہفتے تک گدھے نے یہی حرکت کی۔ آخرکار گلزار نے اپنے دوست کو اس ساری حرکت کا بتایا۔ اس کا دوست شاہد گدھے کی ساری سیاست سمجھ گیا تھا۔ شاہد نے گلزار کو مشورہ دیا کہ وہ نمک کی تجارت چھوڑ کر روئی کی تجارت شروع کر دے، اس سے گدھے پر بوجھ بھی کم پڑے گا۔ مگر شاہد نے گلزار کو کہا کہ وہ روئی کا ایک پھیرا لگا کر اس کے پاس ضرور آئے۔ گلزار نے شاہد کے مشورے کو مان لیا اور نمک کی تجارت چھوڑ کر روئی کی تجارت شروع کر دی۔ اگلے دن گلزار نے مطلوبہ وزن کی روئی گدھے پر لادی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ حالانکہ روئی کا وزن بہت معمولی تھا، مگر گدھا اس وزن کو مزید کم کرنا چاہتا تھا، اس لیے جب اس نے راستے میں ندی دیکھی تو اپنی عادت کے مطابق ندی میں اتر گیا۔ اب گلزار نے گدھے کو پانی میں جانے سے نہیں روکا اور وہ ندی کے کنارے کھڑا رہا۔ گدھا ندی میں اترا اور جیسے ہی وہ پانی میں چند لمحے رکا تو اس کو اپنی کمر ٹوٹتی محسوس ہوئی، کیونکہ روئی نے ندی کا پانی چوس لیا تھا اور اس میں ندی کا پانی بھر چکا تھا، جس کی وجہ سے روئی کئی گنا وزنی ہو گئی تھی۔ اب گدھا اس نئی مصیبت سے بچنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ وہ اپنی طاقت اکٹھی کر کے ندی میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا، مگر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ پانی میں گر جاتا۔
گلزار نے نمک کی تھیلیوں میں روئی بھری ہوئی تھی اور گدھا ان تھیلیوں کو نمک سمجھا تھا، اس لیے وہ وزن کم کرنے کے چکر میں پانی میں اتر گیا، مگر اب وہ اپنی عقل مندی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اب گدھے نے آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی اور محنت سے گلزار کے کاروبار میں اپنا کردار ادا کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی عادت اپنانے سے پہلے اس کا نقصان بھی سوچ لینا چاہیے، ورنہ زیادہ عقل مندی سے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔